أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا ملک نے گایا ترانہ حسین کا ملک نے گایا ترانہ محبت نہ سارے بولو ملک نے گایا ترانہ ملک نے گایا ترانہ اور جس کے قصیدے آیت تطہیر پڑے جس کے قصیدے آیت تطہیر پڑے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے گھرانہ اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھوم ہے چار سو اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھوم ہے چار سو صدیوں سے بن رہا ہے خزانہ کا
صدیوں سے بن رہا ہے خزانہ حسین کا ملک نے گایا ترانہ. انتہائی عزت و تکریم دلائے استاد الکریم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی پیر محمد امام بخش ندیم محمدی سیفی دامت برکاتہ العالیہ بانی و شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ صاحبان اور دیگر علماء ذی وقار اور عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر غدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرن تو بعد دعائے کہ اللہ تعالیٰ میری تسا تمام احباب دی آج دی آج سننا و جماعت دی عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ دے اندر ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قربان کو منعقدہ اس محفل پاک دے اندر اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے. وقت بڑا مختصر ہے، چند گلاں عرض کرنا مقصود نے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا کہ حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ والی پیاری پیاری زبان کھول محبوبہ اعلان فرما اے لوگوں میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو عطا فرمایا ہے، اللہ نے قرآن محبوب کے ذریعے عطا فرمایا، اللہ نے عرفان محبوب کے ذریعے عطا فرمایا، اللہ نے رمضان نبی پاک علیہ السلام نے وسیلے عطا فرمایا، حتیٰ کہ رب کائنات نے اپنی پہچان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے عطا فرمائی. فرمایا جو بھی اللہ پاک نے محبوب دے قدمہ دے صدقے تانوں عطا فرمایا، فرمایا میں اے دے بدلہ تواڈے کولوں نہیں منگدا. میں کیوں نہیں منگدا؟ اودی وجہ ہے کہ منگتیاں کولوں کی منگنا ہے، تسی تے سارے میرے در تے سوالی ہو. منگتیاں کولوں نہیں منگیدا. ساری کائنات مدینے دے تاجدار دی سوالی ہے، انبیاء مدینے دے تاجدار دی سوالی، غوث کتب ابدال مدینے دے تاجدار دی سوالی. فرمایا میں تواڈے کول سوال نہیں کردا اس لیے کہ سارا زمانہ مدینے دے تاجدار دا سوالی ہے. بس سوالیاں کولوں کی سوال کرنا. فرمایا میں محتاج نہیں کسی دا سوائے اپنے رب تو. اللہ نے فرما محبوبہ کسی نے نہیں منگیا پر میرے خزانے تیرے واسطے حاضر نے. مانگ لے محبوبہ جو منگنا ہے. اللہ تعالیٰ دے حبیب نے فرمایا پھر یہ ہے کہ میری قرابت داریاں دے نال محبت کرو، اقربا دے نال محبت کرو. اقربا دی دو قسماں نے. پہلی قسم ہے اقربا جنہاں نو روحانی قرب حاصل ہے نبی پاک علیہ السلام دا. پھر دوسری قسم ہے اقربا دی جنہاں نو جسمانی قرب ہے. فرمایا جنہاں نو قربانی روحانی قرب حاصل ہے انہاں نال بھی پیار کرو، اور جنہاں دے نال محبوب نو جسمانی قرب ہے انہاں دے نال بھی محبت کرو. روحانی قرب کنہ دے نال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ نے سب دے نال نبی پاک علیہ السلام روحانی قرب ہے، اور جسمانی قرب دے نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت اطہار نے فرمایا انہاں دے نال بھی محبت کرو. اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک مثال عرض کر کے چلنا. حدیث پاک نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح علیہ السلام دی طرح، اور میرے صحابہ کرام فرمایا کہ اے ہدایت دے ستارے نے دونوں دے نال اگر محبت کرو گے تے گل بنے گی. اس ویلے نبی پاک علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی ہے جس ویلے لوگ صحرا دے وچ سفر کرتے سن وہ دونوں چیزاں دے محتاج سن. اگر سمندر سفر کرتے سن تے کشتی دے، اور پھر راتاں نو سفر کرتے سن تے سفر دا تعین کرنے واسطے سمت دا ستاریاں دے محتاج ہوتے سن. جیڑا ستاریاں دا تعین نہیں سی کردا سفر دا وہ بھی گمراہ ہو جاندا. جیڑا کشتی دا سہارا نہ رہے سمندر اندر وہ بھی گمراہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ دی حبیب نے فرمایا اگر منزل مقصودہ تے جانا چاہتے ہو پھر ستاریاں دے نال بھی پیار کرو اور کشتی دے سوار ہو جاؤ، اللہ تمہیں پھر کنارہ عطا فرمائے.
جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میری اہل بیت اطہار دے نال بھی پیار کرو اور میرے صحابہ دے نال بھی پیار کرو. یہ دا مطلب ہوے جڑا صحابہ نال پیار کرے گا نال اہل بیت اطہار دے نال پیار کرے گا انہاں دا بیڑا پار ہے. جڑا صرف اہل بیت نال پیار کرے میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نال دوستی رکھے او دا بیڑا پار نہیں ہو سکدا. اس واسطے اسی اہل سنت و جماعت بڑے ہی خوش نصیب ہاں. اللہ تعالیٰ نے سانو اہل بیت دا پیار بھی عطا فرمایا نالے سانو مدینے دے تاجدار دے صحابہ دا پیار بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. ذرا محبت نال بولو. ایک تو ماشاءاللہ کو تھوڑا جہا تُتھ مار حل پلہ دا کوئی نہیں جناب والا. بات ہے ابھی فرمایا اہل بیت نال بھی پیار کرو نال میرے صحابہ دے نال بھی پیار کرو. وہ دا بیڑا پار ہے جنہاں صحابہ بھی نال لے کے چلے اور جناب والا میری اہل بیت نال بھی پیار کرے. صحابہ نے اہل بیت اطہار نال بڑا پیار فرمایا. آؤ میں حدیث پاک بیان کروں. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لکھ مربع میل کی حکومت کرنے والا میرے نبی دا غلام. آپ نے جدو وظیفے متعین فرمائے نا وظائف آپ نے مقرر فرمائے آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وظیفہ 500 درہم متعین فرمایا. جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا زیادہ وظیفہ متعین فرمایا. تو جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باپ دی بارگاہ عرض کی تھی ابا جان ایک گل دا جواب تے دیو. آپ نے فرمایا ہاں پتر پوچھ کی گل لے. عرض کی تھی ابا جی جدو انہاں دا وظیفہ مقرر فرمایا ہے میرے نالوں زیادہ وظیفہ متعین فرمایا اور جدو میرا وظیفہ مقرر فرمایا نہ نالوں کم ادھی کی وجہ ہے. اس سوال دا جواب دے ذرا عطا فرماؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر دا نظریہ بھی چیک کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عقیدت بھی اہل بیت اطہار دے نال ذرا چیک کرنا. آپ نے فرمایا پتر خبردار اج تے گل کیتی ہے دوبارہ یہ گل نہ کری. پتر نے فرمایا ابا جی میں تے ویسے ہی عقیدتاً پوچھیا ذرا ارشاد فرماؤ. اگر آپ نہ سوال کرتے پھر سانو پتہ کتنا لگدا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پترا خیال کر ویکھتے صحیح نہ تے تیرا باپ ہو نہ دے باپ ورگا ہے. سبحان اللہ تے چج نال کو نہ تے تیرا باپ ہو نہ دے باپ ورگا نہ تیرا نانا ہو نہ دے نانے ورگا نہ تیری نانی ہو نہ دے نانے ورگی نہ تیرا پاپا ہو نہ دے پاپے ورگا نہ تیری ماں ہو نہ دی ماں ورگی. ویکھتے سی انہاں دا نانا کون ہے سید الانبیاء. ویکھتے سی انہاں دا باپ کون ہے ولایت دا امام. ویکھتے سی انہاں دی ماں کون ہے سیدہ خاتون جنت انہاں دی ماں ہے. خیال کر انہاں دا باپ کون ہے سارے ولیاں دا امام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا تیرا باپ بھی انہاں دے باپ ورگا نہیں تیری ماں بھی انہاں دی ماں ورگی نہیں پھر تو برابری کیویں کر سکنا ہے. پھر آؤ ہن میں اگلی حدیث پاک بیان کراں نال عقیدہ بھی واضح ہو جائے گا. اج تانوں تے مینوں اس گل دا پتہ ہے کہ جڑے امام دے بارے دل دے اندر بغض ہوے حضرت دے پیچھے نماز نہیں ہوندی نہیں پڑھی جا سکتی. امام دے بارے اپنا نظریہ صاف رکھنا چاہیے. اگر سینہ صاف نہ ہوئے بغض ہوئے دے پیچھے نماز نہیں ہوندی. یہ سارے نو پتہ ہے نا ذرا ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیو. این تھلے سر سٹ کے نہیں چک کے جواب دیو. پتہ ہے نا کہ امام اگر دے بارے بغض رکھیا جائے پھر نماز نہیں ہوندی. پھر ولایت دا امام باب مدینہ تو علم تے میں زیادہ جاندا ہے. آپ نو تے پتہ ہے نا دل دے اندر اگر بغض ہوئے گا نماز نہیں ہوئے گی. میں ثابت کرنا وا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز مسجد نبی شریف اندر خلیفہ بلا فضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے. نمازاں آپ نے انہاں دے پیچھے پڑھیاں نے. حدیث پاک بیان کرا عصر دی نماز پڑھائی جناب خلیفہ بلا فضل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز عصر پڑھائی. حضرت عمر پاک نے آپ کے پیچھے پڑھی. حضرت علی پاک نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. تمام تر صحابہ کرام نے نماز جدوں پڑھ لی نا
سارے جدو چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق نے پھڑ لیا اور پھڑ کے جدو مسجد نبی شریف چھپا رہا ہے مدینہ منورہ دے بازاراں اندر بچے کھیلتے سن پہ جویں عام بچے کھیل دے نے انہاں دے اندر حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل دے سن جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت دا بادشاہ آپ نے جناب حضرت حسن پاک نو چکیا چک کے اپنے موڈیاں تے سوار کروا لیا پتر کسے دائے ہوئے کوئی چک کے اپنے موڈیاں تے نہیں بٹھانا کوئی بادشاہ ہوئے تے پھر کسی وزیر دا پتر چک کے اپنے کندھیاں تے بٹھائے نانا آپ جانتے سن اس گھرانے دا مقام کتنا بڑا ہے آپ نے چک کے اپنے کندھیاں تے سوار کروا لیا اور جناب دیکھتے نے حضرت علی پاک ول حضرت امام حسن ول حضرت ابو بکر صدیق مسکرا پہ جناب مولا مرتضی نے سوال کیتا آپ نے فرمایا ابو بکر مسکرا دے کیوں آپ نے فرمایا ہستا اس واسطے ہاں حسن پتر تیرا ہے پر تصویر مصطفیٰ ہے پتر تو آڈا پر شبیہ مصطفیٰ ہے تصویر مصطفیٰ ہے میں تا مسکرانا پیا میں اس واسطے ہسنا پیا ویکھو نا انہاں دا آپس دے اندر تعلق آپس دے اندر دا پیار کنا ہے آپس دے اندر دا تعلق کنا ہے اگر حجی بھی نہیں تے پھر اگلی روایت سنو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک جنازے تے شریک سا وہ تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا او میت کی دی خوش نصیب ہے جنازہ جنتی نوجوانہ دے سردار نے پڑھایا جدو جنازہ پڑھا دے آنا پھر جناب حضرت ابی ہریرہ دی عقیدت ذرا چیک کرو آپ فرماتے ہیں میں بھی نہ پیاوا حضرت امام حسین پاک دے نالینے پاک دے دھول آ گئی مٹی آ گئی فرماتے ہیں میں اپنی چادر اتار کے انہاں دے نالین صاف کرنے لگ گیا حضرت امام حسین نے میرا ہاتھ پکڑیا اور پکڑ کے فرمایا تسی ساڈے بزرگ اے نہ کرو تسی ساڈے نال وڈے ہو حضرت ابی ہریرہ نے فرض کیتی نہیں عمر دے وچ میں بڑا ہاں مرتبے تے مقام دے لحاظ نال تسی وڈے ہو کتھے مقام ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اور حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ جانتے سن آپ دیا لگا میں اندر پورے مصطفیٰ جانتا ہے اس واسطے میرے تے لازم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی آل دا احترام کرنا تے پیار کرنا اے تعلق ہے انہاں دا اور بڑا پھر پیار والا بڑی محبت والا حدیث پاک سماعت فرماؤ انشاءاللہ مزہ آئے گا سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دی بارگاہ دی اندر آیا ایک ہاتھ دے وچ حضرت امام حسن دی انگلی پکڑی ہے اور دوسرے دے اندر جناب حضرت حسین پاک آپ دات پکڑے ہیں پکڑ کے لے کے آئیاں نبی پاک علیہ السلام دے آخری ایام نے آکے بیٹی نے باپ دی بارگاہ دے اندر کی عرض کی تھی آکے ابا جان میں لے آئیاں انہاں نو کچھ عطا فرماؤ انہاں نو کچھ عطا فرماؤ نواسے نے نانے بھی بارگاہ اندر آئے عطا فرماؤ رسولنا میرے نبی پاک علیہ السلام نے کی عطا فرمایا آپ نے یہ نہیں فرمایا حسن پتر فلاں جگیر فلاں جائیداد فلاں باغ میں تینو عطا فرمایا حسین بیٹا فلاں جائیداد میں تینو عطا فرمائی بڑی ذمہ داری نال عرض کرنا پیا میں آپ نے جائیداد نہیں بنی چونکہ انبیاء دی جائیداد تقسیم نہیں انبیاء دی جائیداد مال و دولت جگیر نہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا فلاں جائیداد تیری ہے بلکہ آپ نے فرمایا اچھا میں عطا فرمانا حضرت امام حسن کو اپنے قریب کیتا فرمایا حسن میں تینوں اپنا روب عطا فرمایا دب دبا عطا فرمایا ہے نالے اپنی سرداری میں تینوں عطا فرمائی سبحان اللہ ذرا ہولی ہولی آنکھو طلبات کدی نے ٹھنڈے ہوندے نہیں پر کسی طرح گج ور کیا تو سبحان اللہ آپ نے فرمایا پتر میں تینوں سرداری اپنی عطا فرمائی تنال کی عطا فرمایا اپنا روب اپنا دبدبا اپنی حیبت تینوں عطا فرمائی پھر حضرت امام حسین پاک نو قریب کیتا آپ نے فرمایا اے بیٹا امام حسین میں تینوں اپنی شجاعت عطا فرمائی ہے اپنی بہادری عطا فرمائی ہے نال اپنی سخاوت عطا فرمائی
ہن کربلا دے میدان دے اندر نظر تے آوندا ہے امام علی مقام جناب 26000 فوج دے مقابلے دے اندر ڈٹ گئے علامہ سیدی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا ہے 26000 فوج یزید دی میدان کربلا اندر حسین حسین جناب سیدہ دا پتر طلحہ انہاں دے مقابلے دے اندر نظر آوندا ہے مینوں ایک گل دسیا جے جدا ایک پتر مر جائے ساری زندگی پھر اپنی گردن نوں چک نہیں سکدا آندا میری کمر ٹوٹ گئی میں ہن جناب کھڑا نہیں ہو سکدا یہ میرے دس حسین ابن علی ہوئے جنہیں امام حضرت علی اکبر دلاشا بچ گیا حضرت علی اصغر دلاشا بچ گیا انہیں محمد دلاشا بچ گیا کتنے جوانہ دلاشے چکے میں پھر بھی جناب یزیدی فوج کے سامنے طلحہ کھڑا ہے یہ سب بہادری نظر آ رہی ہے پیچھے پاور کی دیے امام الانبیاء دی سرکار دی جرات و بہادری دا مظاہرہ امام حسین پاک نے کربلا دے میدان دے اندر فرمایا کربلا دے میدان اندر پھر اگر سخاوت والا پہلو دیکھا جائے سخی بھی رجپال ایسا کہ اور نظر نہ آئے آپ دی بارگاہ اندر ایک بندہ آ گیا آ کے کہنے لگا میرے چچا دے پتر نے قتل کر دیتا ہے لوگاں نے دیت منگی انہاں کیا دیت دے دیو معاف کر دیاں گے لہذا میں تواڈے کول آیا ابتدا تواڈے کول کراں گا کہ تسی لجپال ابن لجپال سخی ابن سخیو ذرا مینوں عطا فرماؤ آپ نے فرمایا ایس ویلے تے کچھ نہیں پر ایک رکا لکھ کے دینا خط لکھ کے دینا آپ نے خط لکھیا میں تحریر کی فرمایا فلاں علاقے چلا جا اوتھے میری فصل کھڑی ہے بالکل تیار ہے جا کے ملازم نو رکا دے دیں جب لے کے گیا نا ملازم نو جا کے کہنے لگا حسین پاک نے رکا عطا فرمایا ہے او دے وچ لکھیا سی جنی بھی فصل ہو جائے ساری سنبھال کے انو عطا کر دے آجے کوئی بھی منگن والا آئے انہوں ساری فصل کوئی چوک کے دیندہ ہے ہر بندہ اپنی اوقات تے بسات دے مطابق دیندہ ہے پر قربان جائے سید الشہداء امام الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جنہ ہے سب دے دے اور ساری فصل سمیٹ کے انہیں دے چھڑی تو 20,000 درہم دی ساری بکی تے 12,000 درہم انہیں ادھر دیت دے کے 8,000 پھر بھی بچ گیا یہ ہے حضرت امام حسین پاک کی سخاوت اللہ نے کیسا گھرانہ سانو عطا فرمایا کیسا لجپال گھرانہ عطا فرمایا ماں ہے کہ وہ بھی بے مثلو بے مثال باپ ہے وہ بھی بے مثلو بے مثال اور اگر نانا ہے تو وہ بھی بے مثلو بے مثال جیڑے پاسے بھی دیکھو ہر نسبت تیرے حسین پاک دے بڑی آنا اور ذرا محبت نال بولے آجے خیر البشر کی گود کا پالا حسین ہے خیر البشر کی گود کا پالا حسین ہے خیر البشر کی گود کا پالا خیر البشر کی گود کا پالا حسین ہے اللہ کیا مرتبے والا شروع تو لے کے آخر تک سارے بولو اللہ کیا مرتبے والا دین ہے خدا کا اور کلمہ نبی کا ہے ان دونوں نسبتوں کا حوالہ حسین ہے ان دونوں نسبتوں کا حوالہ حسین ہے غلامان مصطفیٰ بن کے بولو ان دونوں نسبتوں کا حوالہ
مسلمان بھائیو امام الانبیاء تاجدار بقا صلی اللہ علیہ وسلم وبارکا آپ دی اہل بیت اطہار دا عالم اللہ نے کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے گود مصطفیٰ دی کسی نو نصیب نہیں کہ نصیب ہے حضرت امام حسن پاک نو نصیب ہے حضرت امام حسین پاک نو نصیب ہے انہاں نو حضور دے کندھے بھی نصیب نے مصطفیٰ دی گود بھی نصیب ہے جس ویلے مکہ فتح ہویا نا بت جدو توڑن دی باری آئی امام الانبیاء نے تھلے والے جڑے بت سن آپ توڑے جدو اوپرلے والے بتاں دی باری آئی آپ نے حضرت علی پاک نو فرمایا علی میرے کندھیاں تے سوار ہو جا سوار ہو کے اوپر والے بت توڑ جناب مولا مرتضی نے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ سرکار نے فرمایا علی نہیں تو نبوت دا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آ میں تینوں سوار کراؤں گا جدو سوار کر آیا نا حضرت علی پاک کندھیاں تے سوار ہو گئے جڑی گل عرض کرنا چاہنا حضرت توجہ فرمانا جدو سوار ہو گئے آپ بت توڑ دینے پہ کملی والے نے فرمایا اے علی ذرا اے تے دس ہاتھ تے تیرا پہنچ رہا ہے نا جناب مولا مرتضی نے عرض کیتی یا رسول اللہ اے نہ پوچھو میرے ہاتھ دی بلندی دا عالم کی اے کملی والے اگر میں ہاتھ نو بڑھاواں اللہ دے عرش دے پائے نو پھڑ سکدا میں زور لا لا کے حرام ہو چلیا پر مجال ہے سبحان اللہ دی آواز آئے کہتے ہیں پر تو میرا بیلی پر حال کوئی نہیں کھول در آواز ہو جناب والا گزار سے بیجنی کا درس کرنے جب توجہ فرمانا یہ دس ہاتھ کتھے جا رہے ہیں علی دی یا رسول اللہ اگر میں چاہنا کہ اللہ پاک دے عرش دے پائے نو پڑھ سکنا توجہ فرمانا ذرا جڑا ایک باری مصطفیٰ دے کندھیاں تے سوار ہویا ہے اُنی بلندی دا اے عالم ہے عرض کیتی کہ میں ہاتھ پاواں تے اللہ دے عرش دے پائے نو پا سکنا جڑا ایک باری سوار ہویا اتنی بلندی ہے ایمان نہ دسیا جے جڑا 6 سال مصطفیٰ دے کندھیاں تے سوار ہویا فرمایا جڑا ایک باری سوار ہویا اونی بلندی دا عالم ہے توجہ میں بس ایک حدیث پاک اور عرض کراں گا جڑا 6 سال نبوت دے کندھیاں تے سوار ہویا اگر مرتبہ تے مقام حاصل ہے حضرت علی پاک دے پتراں نوں زلف مصطفیٰ دی کھیڈن واسطے مل جائے دوش مصطفیٰ سواری واسطے مل جائے اے تے نصیب پھر انہاں دے ہی نا امام الانبیاء دی گود نصیب ہو جائے توجہ فرمانا میں کو حدیث پاک عرض کی اجازت چاہنا آقا تشریف فرمانے حضرت امام حسن پاک آ گئے امام الانبیاء نے اپنی کمری دے اندر لے لیا حضرت حسین آ گئے اپنی کمری دے اندر لے لیا اپنے ران دے بٹھا لیا جناب سیدہ خاتون جنت آ گئی نا آپ نے اپنی کمری مبارک اندر لے لیا جناب مولا مرتضی آ گئے اپنی کمری مبارک اندر لے لیا آپ مقدے نے پہ میرے آقا دعا دے رب سننا ذرا آخیا یا اللہ اے میری اہل بیت اور بولو اللہ تو مدینے لے جائے اور ذرا اونچی آواز نال بولو اے میری دعا ہے میری بد دعا نہ سمجھنا خدا کرے کدی تساں بھی ایویں تقریر کرو اور پھر جڑے تواڈے سامعین نے او تواڈے نال جدا سلوک کرن پھر تانوں پتہ لگے گا مرحلہ کڈا اوکھا ہے اے مرحلہ کتنا اوکھا ہے بندہ چھری دے تھلے اور میں کو دیکھن والے تماشا ویندے چج نال سنیا کرو آپ سبحان اللہ ہن سننا اگلی بات بڑی رٹ لائی جاندی ہے اس گل دی جناب دیکھو نا اپنی کملی دے حصار اندر لے لیا اور فرمایا اے میری اہل بیت ہے لہذا اہل بیت اے ہی نے حضور دی ازواج اہل بیت نہیں اے گل کیتی جاندی ہے اور پھر میں عرض کرنا وا اگر اے معیار ہے اہل بیت دا پھر تھام کے میرا فکر ادرا سماعت کرنا جڑے ایک باری کملی چا گئے او تے اہل بیت ہو گئے انہاں بیبیاں دا کی کہنا استاد جی جڑیاں ہر ویلے مزمل دی چادر وچ لپٹیاں رہندیاں
ایک باری جڑے چادر دے اثار اندر آ گئے انہاں نوں تے اہل بیت منن واسطے تیار ہے انہاں نوں تے اہل بیت اطہار نے ذرا ہوش دے نہ سن لے ذرا خیال تے کر جڑیاں ہر ویلے مزمل دی چادر دے اندر مدثر دی چادر دے اندر لپٹیاں رہندیاں نے او تے پھر اہل بیت ہی نے جو چادر دی گل ہے نا تے پھر اپنا عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت اطہار اندر میرے نبی دی ازواج مطہرات ساری اہل بیت اطہار دے اندر بس ایک فکرہ سن لو سیدی اعلی حضرت دا آقا تو ہے نور تیرا سب رانا نور کا آقا تو ہے پڑھو اللہ پاک بڑے سارے سے مہربانی فرمائے خود کا بے زرار کا تو ہے نور تیرا سب رانا تو ہے نور تیرا سب رانا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا اے شیر دی وضاحت کی تو بغیر میں استاد جی رہ نہیں سکتا ذرا معاف فرمائے کہ میں گل عرض کرنا چاہنا اگر میں نو تانوں کوئی سوال کر لے آکھے جناب والا اسی تے نبی نو نور نہیں مندے تو سارا گھرانہ نور دا بنائی جانا ہے سانو تے نبی بھی نور وچ گوارا نہیں تو انا سارا گھرانہ نور دا ہے میں جواب عرض کراں گا تو گھرانے نورو نہ ہے میرے نبی دا جنا کلمہ پڑھیا سارے ہی نور اے صرف ہمیں گل نے میں عرض کرنا پیا میرے نبی دا فرمانے علی شان آپ نے فرمایا الصحابی کنجوم فبی اجیہم اقتدیتم فرمانے میرے تمام صحابہ ستاریاں دی مانند نے میں دسو ستارے نور دے نے یا لکڑ دے نے بولو ستارے نور دے نے یا لکڑ دے بنے نے نور دے بنے نے فرما میرے تمام صحابہ ستارے دے مانند نے ہدایت دے ستارے نے ایک دی بھی کسی دی اتباع کر لو گے تو ہدایت ہوتی ہے تھوڑے راستے میں کہا سارا گرامہ ایک پاسے محمد مصطفیٰ دا جنہیں کلمہ پڑھ لیا وہ تمام تر صحابہ دے مصطفیٰ دے بتائیں نوری کو اس بات ذرا ایک باری محبت نال پڑھو آقا تو ہے نور تیرا گھرانا نور کا سبحان ذکر تجھے مبارک وہ جوڑا نور کا اور صبح طیبہ میں ہوئی بدتا ہے بڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا